بہت سے لوگوں کو دیکھا ہم نے بڑے اچھے تمیز سے چل رہے تھے وہ، اور اچھا ان کا چینل بھی جا رہا تھا، لیکن پھر چینل ڈاؤن. جی واشنگ مشین چیزیں دھونے کے لیے ہی ہے، تو جائے نماز بھی دھو سکتے ہیں آپ اس میں، لیکن اگر ناپاک کپڑوں کے ساتھ آپ نے جائے نماز کو دھویا تو پراپر پاک کرنا پڑے گا، جیسے کہ ناپاک کپڑے پراپر پاک کرنے پڑتے ہیں. آج کل جو آٹومیٹک واشنگ مشین آ رہی ہے اس میں کم سے کم 3 دفعہ پانی بہا کے گزرنا ضروری ہے، ورنہ وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے. بہتر یہی ہوتا ہے کہ واشنگ مشین سے کپڑے نکالنے کے بعد جب اچھی طرح دھل جائیں نا، نکالنے کے بعد ٹب میں ڈالیں اور پانی بہا دیں. جب صابن نکل جائے اس کے بعد، صابن وابن نکل گیا تو ٹب میں ڈالیں یا مشین میں ہی ڈال دیں اور پانی ایک دفعہ بہا دیں، یعنی پانی یہاں سے آ رہا ہو اور ادھر سے نکل کے جا رہا ہو. اس طرح سے کپڑے پاک ہو جائیں گے. بال خراب ہیں تو رات کو کنگھی کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے. دن میں بھی کنگھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کنگھی کر سکتے ہیں. کنگھی کے لیے کوئی خاص ٹائم شریعت نے نہیں رکھا. حیض اور استحاضہ میں فرق کیسے کریں؟ ایک خاتون کی بچہ دانی میں ایک بہت بڑی رسولی ہے جس کی وجہ سے مسلسل خون جاری رہتا ہے. یہ کیفیت بچے کی پیدائش کے بعد ہوئی ہے. مسلسل 40 دن خون آنے کے بعد اس خاتون نے نماز شروع کر دی، لیکن خون اب بھی جاری ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ. ایسے میں یہ اندازہ کیسے لگایا جائے گا کہ یہ خون حیض کا ہے یا استحاضے کا؟ عبداللہ صاحب الہ آباس. دیکھیں بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون کہلاتا ہے. نفاس، دم نفاس، اس کے بھی وہی احکام ہے جو حیض کے احکام ہیں. تو یہ ان خاتون نے اچھا کیا کہ 40 دن کے بعد نمازیں شروع کر دی. اب نفاس کے خون کا حکم میں پہلے بتاؤں گا، حیض کا بعد میں بتاؤں گا. نفاس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس خاتون کو اگر پہلی دفعہ بچہ پیدا ہوا ہے، پہلا بچہ ہی ہے، تو 40 دن انہوں نے نماز چھوڑی، صحیح کیا. 40 دن کے بعد یہ جو خون آ رہا ہے یہ استحاضے کا کہلائے گا، یہ نفاس کا خون نہیں کہلائے گا. لیکن اگر اس خاتون کو اس سے پہلے بھی بچہ پیدا ان کا ہو چکا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ ولادت میں نفاس کا خون کتنے دنوں کے بعد بند ہو گیا تھا. تو 40 دن تک تو انہوں نے نمازیں چھوڑی، وہ تو ٹھیک کیا اس کے، کیونکہ ان کو کیا پتا تھا کہ حیض ہے کہ استحاضہ ہے. لیکن جب 40 دنوں کے بعد نماز شروع کریں گی اور خون 40 دن کے بعد بھی کنٹینیو ہے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ پچھلی دفعہ بچے کی ولادت میں جتنے دن نفاس بند ہو گیا تھا تو اتنے دن نفاس کے سمجھے جائیں گے، اس کے بعد والے دن پاکی کے سمجھے جائیں گے. لہذا یہ خاتون پہلے بچے کی ولادت میں اگر 25 دن کے بعد خون بند ہوا تھا فار ایگزامپل، تو اب انہوں نے 40 دن کے بعد جب نماز شروع کی ہے تو سمجھا جائے گا کہ 25 دن ان کے نفاس کے تھے، اس کے بعد جو ہے وہ استحاضہ کے. لہذا 25 دن کے بعد جو نمازیں چھوڑی ہیں وہ ان کو قضا کرنی پڑیں گی. تو یہ مسئلہ تو میں نے نفاس کا بیان کر دیا. اور حیض کا مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے 40 دن کے بعد نمازیں شروع کر دی ہیں تو مہینے کی کنٹینیو ان کو بلیڈنگ ہو رہی ہے نا پورا مہینہ، تو پھر یہ دیکھیں گی بچے کی ولادت بلکہ حمل سے پہلے جو ان کو حیض آیا کرتا تھا نا، جن اسلامی تاریخوں میں، اسلامی مہینے کی جن تاریخوں میں حیض آیا کرتا تھا، ان تاریخوں میں یہ نمازیں چھوڑ دیں اور جیسے ہی وہ تاریخیں گزریں نمازیں شروع کر دیں. تو یہ حکم ہوتا ہے اس عورت کا جس کو کنٹینیو بلڈ آتا ہے. تو بس وہ ان دنوں میں، جن دنوں میں اس کو حیض آتا رہا ہے وہ حیض کے دن سمجھے جائیں گے، اور جن دنوں میں حیض نہیں آتا رہا وہ استحاضہ کے دن سمجھے جائیں گے. یوٹیوب چینل اور فحش مسائل. یوٹیوب چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے صرف حیا کے خلاف مسائل بتانا تاکہ زیادہ ویوز آئیں کیسا ہے؟ کیا یہ دین کی خدمت کہلائے گی اور ثواب ملے گا یا فحاشی پھیلانے کا گناہ؟ یوٹیوب پہ جس آدمی کے ویور نہیں بڑھ رہے ہوتے ہیں نا، جس خاتون کے چینل کے یا جس بندے کے چینل کے، وہ بدتمیزی شروع کر دیتا ہے. یہ ہم نے بھی دیکھا ہے. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہم نے بڑے اچھے تمیز سے چل رہے تھے وہ، اور اچھا ان کا چینل بھی جا رہا تھا، لیکن پھر چینل ڈاؤن ہونا شروع ہوا تو اپنے گھر کی عورتوں کو انہوں نے یوٹیوب پہ لا کے دکھانا شروع کر دیا، اور ان کو بھی فحش ڈریس میں دکھانا شروع کر دیا، فحش لباس میں. یہ بڑی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ ایمان والوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. دنیا میں دردناک عذاب تو اسلامی حکومت دے گی، ان کو سزا دے گی، لیکن آج کل اسلامی حکومتیں نہیں دے رہی سزائیں. اسلامی حکومتیں ہیں ہی نہیں صحیح پراپر طریقے سے جو ہونی چاہیے، اور پھر وہ آخرت کا عذاب سے تو پھر کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اس لیے خدا را اپنی جان پہ رحم کریں. یوٹیوبر سے میں گزارش کرتا ہوں، فحش تصویریں لگا بعض دفعہ مسئلہ صحیح ہے، کوئی عالم صحیح مسئلہ بیان کر رہا ہوتا ہے، میرے بیانات میں بھی ایسا ہوتا ہے،
کوئی مسئلہ ہے وہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کے ہم نے بیان کیا. کسی نے کیا کیا, فوراً اپنے چینل پہ فحش لڑکیوں کی تصویر اور بےہودہ تصویریں لگا کے وائرل کرنے کے لیے, اور ہماری قوم بھی ٹھرکی ہے, جا کے دیکھتی ہے ایسے چینلوں کو. سارے ٹھرکی نہیں ہے جو اس وقت بیان سن رہے ہیں, یہ جو میرا مسائل کا سیشن سن رہے ہیں ان کے علاوہ, تو کیا کرتے ہیں کہ یہ بہت غلط ہے. تو غیرت کا سودا مت کریں, انسان بھوکا مر جائے مگر بغیرت نہ بنے. بہت لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی جس کا چینل نہیں چل رہا ہوتا نا وہ اپنے گھر کی عورتوں کو ایکسپوز کرنا شروع کرتا ہے, اور بے حیائی یعنی اس میں ایسے لباس میں اپنی عورتیں دکھانا شروع کر دیتے ہیں جو حیا کے خلاف ہے. ظاہر ہے اگر پراپر ڈریس میں عورت کو دکھائیں گے تو کون دیکھے گا اس کو. تو باقاعدہ وہ جو ہے نا بےہودہ لباس میں خواتین کو یوٹیوب پہ اپنے گھر کی عورتوں کو لانا شروع کر دیتے ہیں. تو اپنی بیوی, اپنی بیٹی, اپنی بہنیں یہ گھر میں رکھنے کی چیز ہے, یہ دنیا کے سامنے نمائش کی چیز نہیں ہے کہ آپ ان کو ایسے فوج ڈریس میں دنیا میں کوئی سامنے تماشا بنائیں. لوگ چسکے لے رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ بہت غلط حرکت ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. آپ کی ارننگ تو ہو جائے گی لیکن کیا کرنا ہے ایسی ارننگ کا اور جس میں اللہ برکت چھین لے اور آخرت کو اس کا آپ کو حساب دینا پڑے. کون سی ویکسین جائز ہے, کون سی ناجائز؟ جس طرح کووڈ ویکسین جائز ہے, کیا باقی ویکسینیں بھی جائز ہیں کہ نہیں؟ جیسے پولیو وغیرہ